السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جو احادیث آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں اس کا تعلق بھی ہمارے تمام احادیث کا تعلق خیر ہمارے اعمال سے ہے، ہماری زندگی سے ہے۔ اب پہلی جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ حدیث ایمان اور اسلام کا عطر اور خلاصہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے جیسا سوال ہوتا تھا آپ اسی سوال کی نسبت سے جواب عطا فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک۔ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی نصیحت کیجیے، ایسی بات بتا دیجیے کہ پھر میں آپ کے بعد میں اس سے متعلق اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتا دیجیے کہ پھر آپ کے بعد میں کسی سے اس کے متعلق نہ پوچھوں یا آپ کے علاوہ کسی سے اس کے متعلق نہ پوچھوں۔ دونوں روایتیں آتی ہیں، لفظ مختلف ہے، مضمون ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ نبی علیہ السلام نے مختصر ترین جواب عطا فرمایا، کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، ثم استقم، پھر اس پر استقامت کا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، ثابت قدمی دکھاؤ، ڈٹ جاؤ اس پر۔ نبی علیہ السلام نے بھی اسلام کا پورا عطر خلاصہ رکھ دیا۔ اسلام کا عطر خلاصہ عبدیت ہے جو ہم نے اللہ کے لیے دکھانی، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے اپنی عبدیت، اپنی غلامی، اپنی بندگی پیش کرنی ہے جس کے اثرات ہم پر عبودیت کی شکل میں مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنا مختصر جواب عطا فرمایا جو اسلام کا اصل الاصول اور خلاصہ ہے کہ کہہ دو آمنت باللہ، میں ایمان لا چکا ہوں اللہ پر، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسالت کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ آخرت کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے بھرپا ہوگی۔ اعمال کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے۔ اعمال کی شرط ہی ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو اعمال تو کسی قسم کے نہیں۔ ابو جہل تو الحاج ابو جہل تھا۔ ہمارے معاشرے میں الحاج بہت زیادہ حج کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ پہ ایمان کے بغیر تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے، اس پر ڈٹ جاؤ۔ جب بندے کا اللہ پہ ایمان آ جاتا ہے نا، پھر آخرت پر بھی ایمان آ جاتا ہے، پھر رسالت پر بھی ایمان آ جاتا ہے، پھر ختم نبوت پر بھی ایمان آ جاتا ہے، پھر وحی پر بھی ایمان آ جاتا ہے، پھر بندہ سمجھتا ہے اللہ نے جو مجھے عقل دی ہے نا، وحی کو سمجھنے کے لیے دی، وحی کو سمجھانے کے لیے نہیں دی۔ پھر وہ سر نگوں رہتا ہے، سر تسلیم میں خم کرتا ہے، کس ہستی کے سامنے؟ اس ہستی کے سامنے جو وہ ہستی جو اس کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پرووائڈر ہے، سسٹینر ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ پہ ایمان آ جائے تو پھر تو دین کی تمام بنیادوں پر ایمان آ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک۔ اگلی بات کہ ڈٹ جاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اعمال میں، اختیارات میں، ان تمام چیزوں میں تم نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ پھر اس پر ڈٹنا، یہ ڈٹنا فوراً سے نہیں آتا جناب۔ جب ڈٹ جاؤ کہو تو اس کے پھر تقاضے ہیں، استقامت کے تقاضے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ متلاشی حق ہو۔ جب تک وہ حق کا متلاشی نہیں ہوگا، حق کے بارے میں اس کے اندر استقامت آ ہی نہیں سکتی۔ صرف حق نہیں جی، آج بندہ جس کو حق سمجھتا ہے اس کے لیے جان بھی دے دیتا ہے۔ آج کی بہترین مثال آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دیکھ لیں۔ عمران خان سے محبت کرنے والے فاسق فاجر بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی، ہر طبقے کے لوگ ہیں، سمجھ آئی۔
یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آگ پانی اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے تو شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ میں اب اس موضوع پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بندہ جس چیز کو حق سمجھتا، اور ویسے یہ صرف عمران خان کی مثال نہیں ہے، پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی یہی بیماری ہے۔ وہ سیاست کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایک فاسق فاجر اٹھ کے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایک عالم بھی اٹھ کے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایک تہجد گزار بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ایک وہ بھی محبت کرتی ہے جو سمال روڈ پہ آ کے ننگی ہو جاتی ہے، سارے کپڑے اتار دیتی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ایک سیاستدان کے اوقات کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایک الگ موضوع میں اس پہ آنا نہیں چاہتا، صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، بندہ جس کو حق سمجھے نا اس کے لیے قربانی دیتا ہے، جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اوقات بھی، سب کچھ، عقل نسل مٹا کے رکھ دیتا ہے اس کے لیے۔ اور آگئی واقعی اس حق کے لیے قربانی دی جو حقیقت میں حق ہو، مبنی بر حق ہو، وہی پر مبنی ہو وہ حقانیت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ استقامت کا مظاہرہ ہوتا ہے نا، وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ جب بندہ حق کو تلاشے، متلاشی حق ہو، جب بندہ حق کو تلاش کرتا ہے اور اس تلاش کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اس کو حق کی دولت سے نواز دیتے ہیں نا، تو پھر اس حق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ تم نے اس حق کو لے کے چلنا کیسے۔ جیسے بندہ دین برحق کو چاہتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً جنید بغدادی تو نہیں بن جاتا نا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے تقاضے ہیں، کیا ہے؟ شب و روز 5 وقت کی نماز ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کے معاملات ہیں، اس کے اخلاقیات ہیں، پھر ایمان میں اضافہ ہیں اور ترقی کے اسباب، ساری چیزیں ان کو لے کے چلے گا تو پھر اس ہدایت کے بعد اسے استقامت نصیب ہوگی۔ ایک بندہ تلاش حق کا جذبہ ہے اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کی دولت سے نواز دیا، لیکن ایمان کی دولت ملنے کے بعد اب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، معاملات بھی درست نہیں رکھتا، لوگوں سے ہیر پھیر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان ہے، اور اسلام کے نام پر ہر ایک سے مانگتا پھرتا جی میں مسلمان ہو چکا ہوں میری مدد کرو۔ اگرچہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کی مدد نہیں کی جاتی، کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی جو مسلمان ہونے کے بعد کام نہیں کرتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوا ہوں میری مدد کریں۔ کئی دھوکہ بازی سے بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اب بندہ مسلمان ہونے کے بعد تقاضے جب پورے نہیں کرتا نا تو اسے استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ استقامت تب نصیب ہوتی ہے جب وہ ہدایت کی تقاضوں پر عمل کرتا ہے، ہدایت کی تقاضوں پر عمل کرے گا، استقامت نصیب ہوتی ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ اور جب بندہ ڈٹ جاتا ہے نا، مشکلات آتی ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، زندگی میں اونچ نیچ ہرڈلز آتی ہیں، سارا کچھ، لیکن وہ ڈٹا رہتا ہے۔ پھر ایک موقع وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس میرے بندے تو نے بڑا امتحان دے دیا، اللہ اس کا پکڑ کے اس کا دل تھام لیتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر وہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ صحابہ ہدایت کی اس مقام پر تھے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو تھام لیا تھا۔ یہ ہے آمنت باللہ کہہ دو، ڈٹ جاؤ۔ یہ ڈٹنا کب نصیب ہوگا؟ آمنت باللہ کب نصیب ہوگا؟ جب اس کے اندر تلاش حق کا جذبہ ہوگا۔ جب تلاش حق کے جذبے کے بعد حق عطا ہو جائے گی، حق عطا ہو جائے گا تو حق کے تقاضوں پر عمل ہوگا۔ جب حق کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو پھر بندہ ڈٹے گا، اور جب ڈٹے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا اللہ بندے کے دل کو تھام لے گا، پھر گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے جی، میں نے آپ کو اس حدیث کے تحت ہدایت کی 4 درجات بھی آپ کو بتا دیے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا